كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ ان ھدی اللہ ھو الھدی صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، الحمدللہ ثم الحمدللہ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ، اس کتاب کے دوسرے جز کا ہم آغاز کر رہے ہیں آج۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس سے پہلے ہم اسی کتاب کا پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، اور الحمدللہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں لوگوں کے سامنے موجود بھی ہے، اور الحمدللہ اس سے بہت سارے عربی زبان سے شغف رکھنے والے طلباء، عربی زبان سیکھنے کا شوق رکھنے والے طلباء جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ الطریقۃ العصریہ کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ محسوس کریں گے پہلے حصے کے بعد کہ وہ تمام باتیں جو ہم نے مختصر انداز میں پہلے پارٹ میں سیکھی تھیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسباق کی صورت میں آپ کے سامنے اس کتاب میں آئیں گی۔ اس کتاب کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تالیف ہے جی الدکتور عبدالرزاق سکندر صاحب کی، اور چونکہ یہ وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے، انشاءاللہ اب ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان ہمارا سیکھنے کا مقصد جو ہے وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا ہے، یعنی قرآن مجید کی جو ہدایت اس کے ٹیکسٹ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ میں اس وقت تفسیر کی یا ڈیٹیلز کی بات نہیں کر رہا، احکام کی بات نہیں کر رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں کہ ہدایت جس کے اعتبار سے قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ واحد سورس ہے۔ ہدایت مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے، لیکن یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں نازل فرمائی ہے وہ میری، آپ کی اور اکثر اس الہدیٰ یعنی قرآن مجید کو ماننے والوں کی زبان نہیں ہے۔ لہٰذا اب تراجم جو ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی عربی زبان کا خاص طور پہ، ویسے تو کسی بھی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا کوئی بھی ترجمہ کسی زبان کا، لیکن خاص طور پہ عربی زبان کے حوالے سے آپ جان چکے ہیں کہ عربی زبان جتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے، اور اس میں جو خوبصورتیاں ہیں وہ ترجمہ اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کم از کم قرآن مجید کی جو سطحی ہدایت ہے وہ ہر قرآن مجید پڑھنے والے کو، اس کی تلاوت کرنے والے کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس کا رب اس سے کیا کہہ رہا ہے، اس کا رب کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس بات سے منع فرما رہا ہے، کہاں پر اس کے رب نے مومنوں کو ذکر کیا ہے، مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، اور کہاں پر منافقین کا تذکرہ آیا ہے،
اور منافقین کی صفات بیان کی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ انسان کو اپنا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ آدم و ابلیس کا قصہ اس کے سامنے آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں وہ آدم والا کردار ادا کر رہا ہے یا ابلیس والا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو بالکل سطحی آپ کہہ لیں کہ ہدایت ہے، اس کے لیے عربی زبان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی سیکھنے کے بعد اتنی عربی، اور فوکس ہمارا قرآن مجید ہے، بولنا اسپوکن عربک ہم نے کبھی بھی اس کو مقصد نہیں بنایا اپنا۔ ہاں اس کا فائدہ آپ کو اسپوکن میں اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہوگا، لیکن اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اتنی عربی آنی چاہیے کہ قرآن مجید ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے آیت تلاوت کی ہے کہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اصل ہدایت، اصل رہنمائی جو ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ ہی کی رہنمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے بارے میں بھی نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی کوئی خطبہ دیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سکپ کیا ہو۔ یہ 6 باتیں ہیں جی ٹوٹل آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ پھر تیسری بات وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام ہمارے دین میں جو ہیں وہ نئی نئی چیزوں کا ایجاد کر دینا ہے۔ اور چوتھی چیز وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ پانچویں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور یہ چھٹی چیز جس کا ایک الگ حدیث میں ذکر آیا ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے یہ آگ میں لے جانے والی ہے۔ تو اس حوالے سے نبی قسم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہاں پھر بات ایک ذہن میں رکھ لیجئے کہ میں آپ کے سامنے پھر اس بات کو کلیئر کر رہا ہوں کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے تو احکام کے لیے یہ صرف عربی زبان سیکھ لینا، عربی زبان جان لینا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہمیں لازماً جو ہے وہ اپنے علماء جو ہے ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ان کی طرف رخ کرنا پڑے گا، ان سے کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ بات صرف یہی ہے کہ جو سطحی ہدایت ہے جو پڑھ کر ایک دفعہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ اس حد تک تو قرآن مجید یا حدیث کا ہر طالب علم لازماً اس درجے اس کی استطاعت ہونی چاہیے کہ وہ ٹیکسٹ کو پڑھے تو اس کے سامنے بات آ جائے کہ اس کا رب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرما کے آ رہے ہیں۔ تو اس عربی میں سکل حاصل کرنے کے لیے ہم نے مختلف کتابوں کو پڑھنے کا، سیکھنے کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اس کی جو 3 بکس ہیں ان میں سے 2 بکس جو ہیں الحمدللہ وہ پڑھائی جا چکی ہیں، اور الحمدللہ وہ بھی لوگ عربی جاننے والے، عربی سیکھنے والے خاص طور پہ وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے کی یعنی 3 کتابیں، ان میں سے 2 ہم نے الحمدللہ ریکارڈ کروا دی ہیں، ایک کتاب جو ہے وہ رہتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی کسی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے اور اس کو بھی مکمل کر دیں گے۔ پھر ایک کورس میں الطریقۃ العصریہ کو شروع کیا تھا، اس کی ایک کتاب مکمل ہوئی تھی، اور دوسری کتاب آج ہم شروع کر رہے ہیں جی، اللہ کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کتاب کو آسان کر دے، اس میں مشکل نہ فرمائے اور اسے خیریت سے مکمل فرما دے۔ لیں جی پہلا سبق اس کا شروع کرتے ہیں، الدرس الاول۔ اس سبق میں مختصراً میں آپ کو بتا دوں گا، اور زیادہ تر میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو یہیں کھڑے ہو کے بات جو ہے سمجھاؤں۔ اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ اس کے لیے میں بورڈ پہ جاؤں گا، کوئی لفظ لکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات بولنے سے اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی۔ ویسے تو آپ کے پاس یہ کتاب ہے اور ہر اسٹوڈنٹ کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، تو کتاب سامنے ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ تیزی سے آپ باتیں سمجھتے رہیں گے، اور پھر جو تمارین ہیں خاص طور پہ ہر سبق کے آخر میں ان کو حل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو پہلا سبق جو ہے جی، اس میں آپ کو
فائل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فائل کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ فائل جو ہے یہ فعل کے کرنے والے کو کہا جاتا ہے، یعنی ڈوئر آف دا ورب، فعل کو کرنے والا۔ اور جب بھی فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل معروف ہوتا ہے تو اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ۔ اور جملہ فعلیہ کے حوالے سے، یعنی فاعل ہوگا کہاں جی؟ جملہ فعلیہ میں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب جملہ فعلیہ میں اور اس کا فعل معروف ہوگا اور اس کا فاعل ہوگا تو فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے جی، یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر کی صورت میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق میں دیکھتے ہیں جی فاعل کون ہے اور کس صورت میں ہے، ضمیر کی صورت میں ہے یا ظاہر کی صورت میں ہے۔ اور یہ بات تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ فاعل جو ہے ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جی پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو سمجھیں گے۔ ان کی مختصر تراکیب بھی میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا تاکہ ہمارے قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھنے میں یہ تراکیب جو ہیں یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں۔ جی پہلا جملہ ہے جی الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں جی، دخل الاستاذ وقامت التلاميذ۔ دخل الاستاذ، استاد داخل ہوا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دخل فعل ماضی ہے، یہاں پر آپ نے جو باتیں نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ فعل جب دیکھیں فاعل کا ذکر ہو گیا تو جملہ فعلیہ آ جائے گا، اور جملہ فعلیہ وہ ہوگا جملہ جو فعل سے شروع ہوگا۔ تو فعل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے زمانے کے اعتبار سے دو طرح کا ہوگا، یا وہ ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ذکر کرتے جائیں گے۔ دخل فعل ماضی ہے اور الاستاذ اس کا فاعل ہے۔ وقامت التلاميذ، واو حرف عطف ہے، قامہ پھر فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور التلاميذ اس کا فاعل ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کا جو اہم ترین قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد فاعل جو کہ نارمل ترتیب میں آتا ہے، اگر فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو آپ گردان کے 14 صیغے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس فاعل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو 14 صیغے ہیں ان میں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا دخلا فعل ماضی گردان اگر میں کروں تو دخلا، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتنا، دخلتو، دخلنا۔ تو یہ جو 14 صیغے، 14 جملے جملہ فعلیہ میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے، اب یہ سارے کے سارے استعمال ہو سکیں گے جب فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا۔ مثلا میں کہتا ہوں جی میں داخل ہوا تو میں فوراً آؤں گا جی دخلتو، میں داخل ہوا۔ اگر میں کہوں جی وہ سب داخل ہوئیں تو آپ کو پتہ ہے یہ والا جمع مؤنث والا سیکھا، دخلنا، ٹھیک ہے۔ تو داخل ہوا، دخلتا، تو داخل ہوئی، دخلتی، تم دونوں داخل ہوئے، دخلتما، تم دونوں داخل ہوئے، دخلتما۔ اسی طرح وہ دونوں داخل ہوئے، دخلا، وہ سب داخل ہوئے، دخلو، ٹھیک ہے۔ ہم داخل ہوئے، دخلنا، دخل تم سب داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ دخلتنا، تم سب مؤنث داخل ہوئی۔ تو یہ جو 14 جملے آپ دیکھیں، ان 14 کے 14 جملوں میں فاعل جو ہے ضمیر کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو فاعل جب ضمیر کی شکل میں ہوگا، ضمیر کی صورت میں ہوگا تو گردان کے 14 صیغے آپ استعمال کر سکیں گے، اور وہ سب کے سب آپ کہہ لیں کہ فاعل کے مطابق، یعنی جو فاعل ہوگا اس کے مطابق اسی ضمیر کو ہم اس کا فاعل مان کر استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ کا فاعل ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، اور یہ ظاہر کب ہوگا؟ تھرڈ پرسن کی صورت میں ہوگا، ان صورتوں میں، یعنی یہ مذکر یہ مؤنث، ان صورتوں میں فاعل ظاہر ہوگا۔ جب فاعل آپ کا ظاہر ہو جائے گا تو اب آپ پوری گردان استعمال نہیں کر سکتے، اب آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے پوری گردان استعمال کرنے کی۔ آپ صرف صیغہ نمبر 1 گردان سے اور صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکیں گے۔ نارملی صیغہ نمبر 1 جو ہے وہ مذکر فاعل کے لیے استعمال ہوگا اور صیغہ نمبر 4 مؤنث فاعل کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ تو بالکل بیسک چیز ہے نا۔ پھر آگے مزید اس میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ 1 اور 4 کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نارملی جو آپ نے ایک بالکل سطحی اعتبار سے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ پہلا صیغہ جو ہے وہ مذکر فاعل کے لیے اور چوتھا جو ہے مؤنث فاعل کے لیے۔ اب یہاں پر اہم بات سب سے جو ہے وہ یہ ہے کہ فاعل اگرچہ آپ کا واحدی کیوں نہ ہو، مثنیٰ کیوں نہ ہو یا جمع کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو صیغہ نمبر 1 یا 4 ہی لگے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر یہی پوائنٹ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلا جملہ تھا جی دخل الاستاذ، استاد داخل ہوا، اور دوسرا جملہ ہے جسے واو کے ذریعے جوڑا گیا وقامت التلاميذ۔ اب التلاميذ، التلاميذ جو ہے یہ تلمیذ کی جمع ہے جی، تلمیذ شاگرد کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع التلاميذ، یعنی التلمیذ کی جمع التلاميذ،
اور جمع ہے لیکن فعل آپ دیکھیں کاما ہی لگا ہوا ہے، ورنہ کاما کی گردان آپ کو پتہ ہی ہے کہ کاما کاما کامو، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہوگا وَقَامُوا التَّلَامِيذُ، یہ نہیں ہوگا۔ صیغہ جو ہے وہ جب فاعل ظاہر ہو گیا تو آپ پہلا یا چوتھا ہی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ صیغہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رفع نصب جر کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا بیسک کورس میں ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکات ہیں، ہاں اعراب کو شو کرنے کے لیے زیر زبر پیش کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عام کنسیپٹ جو ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے جی رفع نصب جر کے حوالے سے، جیسے ہم پیش کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں رفع، زبر کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں نصب، زیر کو دیکھتے ہیں ہم فوراً ہی کہتے ہیں جر، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیش جو ہے یہ رفع کے لیے کب کب استعمال ہوگی؟ کون کون سی کیٹیگریز ہیں اسماء کی جن میں پیش جو ہے وہ رفع کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ تو نوٹ کر لیں، وہ دو ہی وجوہات ہیں اور دونوں آپ کے سامنے ان دو جملوں میں آ گئی ہیں کہ جب بھی فاعل واحد ہوگا، واحد سنگولر، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، واحد ہو تو اس اسم کی رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ شو ہوگی، نصب زبر کے ساتھ شو ہوگی اور جر زیر کے ساتھ شو ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں الف لام کے ساتھ، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں پڑھا ہے کہ 85% اسماء پر تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے، الف لام آتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے، اور جو باقی 13% ہے غیر منصرف، ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں جب ان پر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ ان پہ حالت جر میں زیر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بات میں نے کی ہے، واحد اسم ہو چاہے وہ منصرف ہو یا غیر منصرف ہو، اس پر الف لام داخل ہوا ہو، ٹھیک ہے، الف لام داخل ہوا ہو تو رفع میں اس کو آپ پیش سے شو کریں گے، نصب میں زبر کے ساتھ اور جر میں زیر کے ساتھ، کلیئر ہوگی۔ اب اگر الف لام داخل نہیں ہے تو جو منصرف ہے اس کو آپ دو پیش کے ساتھ، نصب میں دو زبر کے ساتھ، جر میں دو زیر کے ساتھ، اور اگر غیر منصرف ہے وہ تو رفع میں ایک پیش کے ساتھ، نصب میں ایک زبر کے ساتھ اور جر میں ایک ہی زبر کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات آپ نوٹس لیں، بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ دیں گے آپ کو یہ ساری باتیں، انشاءاللہ کنکلوڈ ہم کر رہے ہیں اپنے پچھلے کورسز کے حوالے سے۔ اور دوسری اسم کی کیٹیگری جس کی رفع نصب جر آپ پیش زبر اور زیر کے ساتھ شو کر سکتے ہیں وہ ہے جمع مکسر اسم۔ جمع کی دو قسمیں آپ جانتے ہیں، ایک جمع سالم ہے ایک جمع مکسر ہے۔ تو جو جمع مکسر ہے، جمع مکسر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، پھر سن لیں، جمع مکسر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے منصرف ہو چاہے غیر منصرف ہو، الف لام داخل ہوا ہو، الف لام داخل ہوا ہو تو رفع میں اس کو پیش کے ساتھ، نصب میں زبر کے ساتھ، جر میں زیر کے ساتھ شو کریں گے۔ تو یہ دو طرح کے اسماء ہو گئے ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ کتنی قسم کے؟ دو قسم کے۔ کون کون سے؟ نمبر ایک واحد اسم جنس کے اعتبار سے چاہے وہ مذکر ہے مؤنث ہے، اور دوسری جمع مکسر جنس کے اعتبار سے چاہے وہ مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، الف لام اس پہ داخل ہے، الف لام داخل ہے، ٹھیک ہے، الف لام داخل ہے، جیسے میں عرض کر چاہوں چاہے منصرف ہے چاہے غیر منصرف ہے، الف لام داخل ہے تو اس کی رفع آپ پیش کے ساتھ، نصب زبر کے ساتھ اور جر زیر کے ساتھ شو کریں گے۔ اور اگر الف لام داخل نہیں ہے تو اگر وہ منصرف ہے تو چاہے واحد ہے چاہے جمع مکسر ہے، رفع دو پیش کے ساتھ، نصب دو زبر کے ساتھ اور جر دو زیر کے ساتھ، اور اگر وہ غیر منصرف ہے تو رفع ایک پیش کے ساتھ، نصب ایک زبر کے ساتھ اور جر ایک زبر کے ساتھ ہی شو ہوگی۔ تو دخل الاستاذ و قامت التلاميذ، استاد داخل ہوا اور شاگرد کھڑے ہو گئے۔ جلس الاستاذ، دوسرا جملہ، استاد بیٹھ گیا، وجلست التلاميذ، اور طلبہ بھی بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور شاگرد بھی بیٹھ گئے۔ اب بھی کے لیے دیکھیں لفظ یہاں پر نہیں ہے، لیکن اب یہ محاورہ ہے ہمارا اردو کا کہ استاد بیٹھ گیا تو شاگرد بھی بیٹھ گئے، اس طرح بھی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ حضر محمود، حضر محمود، محمود حاضر ہوا، لفظی ترجمہ،
وغاب خالد اور خالد غائب ہو گیا. وہ ساری باتیں جو دیکھیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا کہ اگر الف لام داخل ہے تو پیش کے ساتھ, اور اگر الف لام داخل نہیں ہے منصرف ہے تو تنوین. ٹھیک ہے, بس ساری باتیں آپ یہاں پر نوٹ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دیں گی. تو حضر محمود و غاب خالد, لفظی ترجمہ میں نے کیا کہ محمود حاضر ہوا اور خالد غائب ہو گیا. یعنی اب اس کو ہم اردو محاورے میں لائیں گے کہ جی محمود حاضر ہے اور خالد غیر حاضر ہے. یعنی غائب سے مراد یہ نہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہا, مراد ہے کہ وہ ایبسنٹ ہے. یتلو الفجر, اب یہ یتلو علامت مضارع یہ آ گئی تو یہ مضارع کا صیغہ ہے. تو یتلو الفجر یہ بھی ایک جملہ فعلیہ ہے سمپل سا. یتلو الفجر, طلع یتلو طلوعا, طلوع ہونا. یتلو الفجر, فجر طلوع ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے جی فجر تو طلوع ہوتی ہے, مؤنث ہے, تو یہاں پر یتلو کیوں لگا ہے میرے بھائی؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ فجر, الفجر مذکر لفظ ہے, اس کے لیے فعل یتلو لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب ہماری اردو زبان میں فجر مؤنث ہے تو ہم نے ترجمہ جب کرنا ہے تو اپنی زبان کے محاورے کے اعتبار سے کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم اب اس کا ترجمہ کریں گے فجر طلوع ہوتا ہے, یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے. ہم نے اپنے اردو محاورے میں ترجمہ کرنا ہے کہ فجر طلوع ہوتی ہے. فَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ, اذن یؤذن تعزیناً. ٹھیک ہے, آذان دینا, باب تفعیل آ گیا. کوشش کرتا ہوں جی میں آپ کو ساتھ ساتھ جو آ رہا ہے باب بھی وہ بھی مینشن کرتا جاؤں. تو حمزہ زال نون اذن باب تفعیل میں آیا, تو اذن یؤذن تعزیناً جو مصدر اس کا نارمل بنے گا اس کے معنی ہوں گے جی آذان دینا, اور اس سے اسم الفاعل. اب یہ اسم الفاعل بھی آپ یاد رکھیں, ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ذرا پہلے لیکچر میں ہماری ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آگے آسان ہو جائیں گی. اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ جو ثلاثی مجرد ابواب ہیں ان سے اسم الفاعل آپ جانتے ہیں کہ فاعل ان کے وزن پر بنتا ہے فاعل. سجد یسجد ساجد, عبد یعبد عابد, خلق یخلق خالق, نصر ینصر ناصر, سمع یسمع سامع. ٹھیک ہو گیا. تو ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل جو ہے وہ فاعل ان کے وزن سے بنتا ہے, فاعل ان کے وزن پر بنتا ہے, اور مزید فی ابواب میں اسم الفاعل جو ہے فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. اذن یؤذن, 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 یؤذن میں اب کیا کرنا ہے؟ جو پہلا صیغہ ہے یؤذن, اس کی علامت مضارع یا کو ہٹانا ہے, میم پیش والی لگا دینی ہے. تو یہ بن گیا جی مؤذن. عین کلمہ جو ہے اسے زیر دینی ہے, پہلے ہی زیر تھی زال پر, لیکن آپ مٹا کر زیر لگائیں تاکہ آپ کو کنفرم ہو کہ آپ نے یہاں پر رول اپلائی کیا ہے. مؤذن, اور جو لام کلمہ ہے اس پہ تنوین لگا دے, تو نون ہے وہ لام کلمہ, تو اسے آپ نے تنوین جب دی تو وہ بن گیا جی مؤذن. تو مؤذن اذان دینے والا. ٹھیک ہے, اور ال لگ گیا تو المؤذن. اچھا, تو مزید فی ابواب سے اسم الفاعل کیسے بنے گا جی؟ میں نے آپ کو بتایا مضارع کے پہلے صیغے سے اور 3 سٹیپس پہ لاگو کیے ہیں. علامت مضارع ہٹا کر میم پیش, عین کلمہ زیر, اور لام کلمہ پہ تنوین. تو یہاں پر اسم الفاعل بھی ساتھ ہی آ گیا اسی فعل کا. تو یہاں پر اب وہ ایک فرق بھی نوٹ کر لیں جی, فاعل اور اسم الفاعل کا فرق. دیکھیں جی, یتلو الفجر, اس جملہ فعلیہ میں الفجر جو ہے یتلو کے لیے فاعل ہے کیونکہ حالت رفع میں ہے. فَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ میں المؤذن جو ہے یہ یؤذن کے لیے فاعل ہے, لیکن یہ لفظ جو ہے المؤذن یہ اٹ سیلف اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہو گیا. الفجر اسم الفاعل نہیں ہے, صرف فاعل ہے, اور المؤذن فاعل تو ہے ہی ہے کیونکہ رفع میں آ رہا ہے, لیکن کلمہ کے اعتبار سے اسم الفاعل ہے. تو اسم الفاعل جو ہے یہ جملے میں فاعل بھی بن سکتا ہے, مفعول بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی رفع میں بھی آ سکتا ہے, نصب میں بھی آ سکتا ہے, اور کسی وجہ سے جر میں بھی آ سکتا ہے اسم الفاعل. لیکن فاعل جو ہوگا جملہ فعلیہ میں وہ ہمیشہ رفع میں ہوگا. یہ نہیں ہوگا آپ کہیں گے جی فاعل یہاں پر نصب میں آ گیا, یہاں پر فاعل جو ہے وہ جر میں آ گیا. نو, فاعل نے ہمیشہ حالت رفع میں ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو اسم الفاعل بنے گا, اور اسم الفاعل آپ دیکھ رہے ہیں کس سے بنے, اسی فعل سے بن رہا ہے. اذن یؤذن سے ہم نے مؤذن بنا دیا. وہ جو اسم الفاعل وہ جملے کی مناسبت سے, جملے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے کبھی رفع میں ہوگا, کبھی نصب میں ہوگا, کبھی جر میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی, الحمدللہ. تو اذان فجر طلوع ہوتی ہے تو مؤذن اذان دیتا ہے. وَيَسْتَيْقِظُ الطِّفْلُ,
استیقظا یستیقظو، باب استفعال، اب واو کی پہچان ہم صرف کرتے جائیں گے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں جی بیدار ہونا. اور الطفل اس کا فاعل ہے کیونکہ رفع میں ہے واحد. اب دیکھیں جو واحد ہے، واحد اسم الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو رفع اس کی پیش کے ساتھ آ رہی ہے. دیکھیں وہ رول کنفرم کرتے جانا ہے اپنے. وَيَسْتَيْقِظُ الطِّفْلُ، اور بچہ بیدار ہوتا ہے، بچہ اٹھ جاتا ہے، بچہ جاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَتُغَرِّدُ الطُّيُورُ، یعنی آپ نے اس بک کو اب جب شروع کیا ہے الحمدللہ تو نوٹ کر لیں کہ آپ کے پاس جو پیجز ہیں، آپ نے جو اپنے نوٹس بنانے ہیں اس میں خاص طور پہ آپ کے پاس ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ایک پیج پہ لکھے ہونے چاہیے جی. نون سے مراد کیا، نصر ینصر، سین سے کیا، سمیع یسمع، اسی طرح چلنا ہے آپ نے. اور ایک پیج پہ آپ کے ثلاثی مزید فی ابواب لکھے ہونے چاہیے. باب فعل، افعل یفعل، تفعیل، فعل یفعل، مفعل، فعل یفعل، یہ ہونے چاہیے. ثلاثی مجرد ابواب سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ وہ فاعل کے وزن پر، فاعلون کے وزن پر. اور مزید فی ابواب سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع کے پہلے سیغے سے. یہ نوٹس ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتاب آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر آپ نے ہوم ورک نہ کیا، ورکنگ نہ کی اس حوالے سے، تو یہی کتاب آپ کے لیے مشکل ہوگی. ٹھیک ہے. تو میرا کام صرف آپ کو بتانا ہے، یاد دہانی کرانا ہے. اور بیسک جو عربی پہلی دفعہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں میں ریکمینڈ نہیں کروں گا جی اپنا ایک کورس کہ وہ یہاں سے شروع کریں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمارا جو بیسک کورس ہے، چاہے وہ 2010 والا ہے بیسک عربک گرامر، یا 2014 والا ہے، اس کو آپ دیکھیں. اس کو جب مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ الطریقۃ العصریہ کا پہلا پارٹ دیکھیں، پھر اس کے بعد اس دوسرے پارٹ کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. یا مدینہ بکس جو ہیں ان کو شروع کر لیں. تو بالکل بیسک جو پہلی دفعہ عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ کورس نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. اور الحمدللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو وہی ہیں جو پہلے ہمارا بیسک کورس کر چکے ہیں. یہ میں مخاطب ہوں ان اسٹوڈنٹ سے جو کہ نیٹ کے ذریعے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو میں یہ ریفر نہیں کروں گا کہ جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کورس سے آغاز کریں. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 2010 یا 2014 والا کورس جو ہے وہ پہلے شروع کریں. ہاں جی. وَتُغَرِّدُ الطُّيُورُ، غَرَّدَ يُغَرِّدُ، باب تفعیل، غین را دال، غَرَّدَ يُغَرِّدُ تغریداً. تغرید کے معنی یا تو اسے ہم ثلاثی مجرد میں بھی اس مادے کو لیں تو غین را دال، غَرِدَ یغرد، غردن. اس کے معنی جی گانا گانا اس کے ہوتے ہیں، یا نغمہ سرائی کرنا، یا پھر پرندے کے چہچہانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو باب تفعیل میں بھی جب آتا ہے تو انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو سمیع یسمع سے بھی یہی معنی ہے اس کے، اور باب تفعیل میں بھی یہی معنی ہے. غرد یغرد، یہاں پر باب تفعیل استعمال ہوا ہے. تغرد الطیور، تو اس کا فاعل جو ہے الطیور آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اور الطیور آپ کو پتہ ہے طائر کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، لہٰذا آپ دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے تو فاعل حالت رفع میں پیش کے ساتھ شو ہو رہا ہے. وہی ساری باتیں کنفرم ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو ترجمہ ہم کریں گے. اور پرندے چہچہاتے ہیں، یا مضارع کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ ہم 3 طریقے سے کر سکتے ہیں نا. فعل مضارع کا ترجمہ حال میں بھی کیا جا سکتا ہے، مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو آپ کا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے اس میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور پرندے چہچہا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پرندے چہچہاتے ہیں، یہ بھی پاسبل ہے. اب یہاں پر ایک بات اور جو ہے وہ نوٹ کرنے والی، غرد یغرد، یغرد تغرد، صیغہ نمبر 4 لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ کہیں پرندے تو مذکر ہیں، اگرچہ مذکر ہیں لیکن غیر عاقل کی جمع جب بھی آئے گی، غیر عاقل کی جب جمع آئے گی تو آپ صیغہ نمبر 4 لگائیں گے مذکر کے لیے بھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس لیے وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ نارملی مذکر کے لیے صیغہ نمبر 1 اور مؤنث کے لیے صیغہ نمبر 4 جب فاعل ظاہر ہوگا. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جن میں صیغہ نمبر 1 یا 4 دونوں لگ سکتے ہیں. تو ایک صورت اس میں نہیں، یعنی یہ وہ صورت ہے جب آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع ہے تو صیغہ نمبر 4 ہی لگے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی پوائنٹ آپ کے سامنے الحمدللہ آ گیا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی وَيُصَلِّي الْمُسْلِمُونَ. میں نے الگ سے پڑھا تاکہ پروننسیشن آپ کے سامنے آ جائے، پھر ملا کر پڑھوں گا تو کہوں گا وَيُصَلِّي الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں. صاد لام واو مادہ باب تفعیل میں گیا. صلی و یصلی، مزید فی ابواب میں جب بھی واو جاتا ہے ناقص
کی صورت میں تو یا میں چینج ہو جاتا ہے، تو یہ بن گیا جی صلی یا یصلیو، تسلیتاً مصدر اس کا بننا چاہیے تھا لیکن اس کا اس مصدر استعمال ہوتا ہے صلاتاً، تو یہ نارمل بنا جی صلی یصلی صلاتاً، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا۔ اب اس کا فاعل جو ہے المسلمون، اب آپ کہیں گے دیکھیں جی فاعل المسلمون، اب یہاں پر دیکھیں المسلمون پیش کے ساتھ آ رہا ہے، بالکل نہیں آ رہا، لیکن فاعل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد اسم نہیں ہے۔ آپ کو حالانکہ پتہ ہے، لیکن میں بالکل اس لیول پہ جا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں کہ جی یہ اس کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ ایسا آ جاتا ہے جس کے معنی ہی نہیں پتہ، تو کیا کہ ابھی فاعل دیکھیں جی، فاعل آپ نے بتایا پیش کے ساتھ آ رہا ہے، چاہے وہ واحد ہے چاہے جمع مکسر ہے، تو فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے، یعنی اس کا ذہن جانا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے نہ تو یہ واحد ہے اور نہ ہی جمع مکسر ہے، یہ کوئی اور کیٹیگری ہے۔ جب میں نے اسے فاعل کہہ دیا، استاد نے فاعل کہہ دیا، تو اسٹوڈنٹ کو مان لینا چاہیے کہ یہ فاعل ہے۔ ہاں، اب وہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں پیش کیوں نہیں آئی، اب یہ ایک الگ چیز ہے، تو یہ جو زبر کے ساتھ آ رہا ہے یہ بھی فاعل ہی ہے، لیکن یہ فاعل اسم کی کون سی کیٹیگری ہے جی؟ جمع سالم مکسر نہیں ہے، جمع سالم ہے اور جمع سالم مذکر ہے، تو جمع سالم مذکر کا اعراب جو ہے وہ ہم نے اسے آسان یہ کیا تھا جی، اونا ساؤنڈ سے اس کی رفع آئے گی اور اینا ساؤنڈ سے اس کی نصب و جر آئے گی، تو یہ ساؤنڈز ہیں اونا اینا، تو جمع سالم مذکر کا اعراب جو ہے وہ رفع میں اونا ساؤنڈ سے آئے گا اور نصب و جر میں اینا ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا۔ اچھا، گرامر والے جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جی اس میں واؤ جو ہے اس کا فاعل ہے، یعنی واؤ جو ہے اس سے شو ہو رہا ہے، یعنی جمع سالم مذکر کی رفع جو ہے واؤ سے شو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نون وہ اس لیے کہتے ہیں کہ نون اعرابی ہوتا ہے، گر جاتا ہے، گر کیسے جاتا ہے، یعنی گرنے سے مراد ہے کہ جب یہ مرکب اضافی میں مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا تو اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نون اعرابی یہ کہلاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی واؤ سے اس کی رفع شو ہوتی ہے اور یا سے اس کی نصب اور جر شو ہوتی ہے، یعنی وہ پھر اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت، حرکت وہی پیش زبر زیر اور حرف واؤ یا، ٹھیک ہے، الف یا اس طرح وہ جو علامات ہیں ان کے ساتھ اعراب کو شو کرتے ہیں۔ تو ہم نے ذرا ساؤنڈز کو سامنے رکھ کر آسان اس کو کر دیا تھا کہ جمع سالم مذکر کا اعراب رفع میں اونا اور نصب و جر میں اینا ساؤنڈ سے آئے گا، تو آپ نے بس ساؤنڈ سے پہچانا جی وَيُصَلِّ الْمُسْلِمُونَ، اونا رفع جی، اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ وَتَتَنَوَّرُ الْأَرْضُ، تَتَنَوَّرُ، اب یہ باب تفاعل ہے جی، ٹھیک ہے، جو مزید فی ابواب آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اس میں باب تفاعل میں نون واو را مادہ ڈالیں تو تفاعل یتفاعل، تنور یتنور، یتنور تتنور، تتنور آپ کو پتہ ہے جو دو تتا ہے ان میں سے ایک تا کو نکالنا جائز ہے، تو اسے آپ تنورو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ تتنور لکھا ہوا ہے تو ہم اسے ایز اٹ از ہی پڑھیں گے، اور اس کا فاعل آگے الارض واحد ہے تو پیش کے ساتھ اس کی رفع آپ دیکھ رہے ہیں، اور زمین روشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، چمک جاتی ہے۔ لیکن جی یہ آپ کا ایک سبق تھا، آج چونکہ پہلا سبق ہے اس لیے اس میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچرز میں ہم تیزی سے اسباق کو پڑھیں گے، تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لیکچر میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لے جی اب اس کے سبق کے حوالے سے کچھ سوال جواب ہیں جی۔ پہلا سوال ہے جی من الذی دخل، من میں الگ الگ پڑھ لوں پہلے جی، من الذی دخل، من کا نون ساکن ہے، الذی حمزہ اس کا کون سا جی حمزۃ الوصل ہے، تو لام ساکن ہو گیا نا، شد آتی ہے جس حرف پر تو اس میں لام پہ شد ہے، تو اس کا مطلب ہے دو لام ہیں، ایک لام ساکن ہے اور ایک لام حرکت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو پہلا لام ساکن ہو گیا، دو ساکن اکٹھے ہو گئے دو کلمات میں، پہلے کلمہ کے آخری حرف اور دوسرے کلمہ کا پہلا حرف، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں جی پہلے رول کیا ہے، پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں، تو من الذی دخل، کون داخل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کون داخل ہوا اگر میں کروں تو اتنا اچھا نہیں لگے گا، پھر آپ کہیں گے جی الذی کا ترجمہ کہاں گیا، تو الذی کو بھی میں شامل کر لیں ترجمے میں، تو بنے گا ترجمہ جی من الذی دخل، کون ہے جو داخل ہوا۔ اب یہ ہم کر سکتے ہیں اس کا، تو اس کا جواب کیا ہے جی، کون داخل ہوا تھا، الاستاذ، تو دخل الاستاذ، کیونکہ جملہ فعلیہ میں جواب دینا ہے ہم نے، تو اس لیے دخل الاستاذ، استاذ داخل ہوا۔ من الذی قام، کون ہے جو کھڑا ہوا، تو کون کھڑا ہوتا جی،
التلامیز، تو آپ جواب دیں گے قامت تلامیزو، شاگرد کھڑے ہوئے. من الذی جلسا، کون ہے جو بیٹھا. اب دونوں بیٹھے تھے تو کیا جواب ہوگا جی؟ جلس الاستاذ والتلامیذ، جلس الاستاذ والتلامیذ، استاد اور شاگرد بیٹھے. من الذی حضر، کون ہے جو حاضر ہے، کون ہے جو حاضر ہوا، کون ہے جو حاضر ہے. حضر محمود، محمود حاضر ہے یا محمود حاضر ہوا. من الذی غاب، کون ہے جو ایبسنٹ ہے. غاب خالد، خالد ایبسنٹ ہے. ماذا یتلو، اب دیکھیں جو عاقل تھے ان کے حوالے سے من الذی آ رہا تھا، من کے ساتھ من الذی آ رہا تھا. اب جو ہے غیر عاقل کی بات شروع ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما استعمال ہو گیا جی، اور ما کے ساتھ زا لگ رہا ہے. یہ ماذا جو ہے اس کے حوالے سے پہلے چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں نوٹ کر لیں. ماذا لفظ جو ہے اس کے بارے میں 3 آ رہے ہیں جی. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے، ما اور زا کوئی الگ الگ کلمات نہیں ہیں بلکہ ایک ہی لفظ ہے. ماذا عندک، تیرے پاس کیا ہے، کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ما اس میں استفہام اور زا اس میں اشارہ، ان دونوں سے مرکب لفظ ہے. ٹھیک ہے. ایک رائے یہ ہے، یعنی 2 ہو گئی ہیں، اور تیسری رائے یہ ہے کہ ما اس میں استفہام ہے اور زا جو ہے یہ اس میں موصول ہے. ٹھیک، جس طرح من کے ساتھ الذی لگا ہوا ہے نا، تو ما کے ساتھ زا لگا رہا ہے. ٹھیک، اب یعنی وہاں پر ایسے نہیں ہوگا، ویسے تو قرآن مجید میں آیا نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ٹھیک ہے، وہاں پر من بھی ہے، زا بھی ہے اور الذی بھی ہے. یہاں پر جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہیں گے جی ما الذی، ما الذی. ٹھیک، کہیں گے ہم ماذا، اور زا کو الذی کے معنی میں لیں گے اور اس کے بعد نارملی فعل ہوگا. جیسے سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ماذا اراد اللہ. ٹھیک ہے، ماذا ينفقون. ٹھیک، تو 3 آ رہا ہے جی اس کے بارے میں. ایک تو یہ کہ ماذا پورا کا پورا ایک لفظ ہے، استفہام کے لیے آیا. دوسری ما استفہام اور زا اس میں اشارہ کا مرکب ہے. اور تیسری ما اس میں استفہام اور زا اس میں موصول جو ہے وہ کے معنی میں زا اور ان کا مرکب ہے. تو ماذا یتلو، اور یہاں پر یعنی یہ ماذا جو ہے یہ ایو شئین ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیا چیز ہے جو طلوع ہوتی ہے، کیا چیز طلوع ہوتی ہے. ماذا یتلو، کیا چیز طلوع ہوتی ہے. تو کیا چیز طلوع ہوتی تھی جی؟ فجر. تو یتلو الفجر، یتلو الفجر، فجر طلوع ہوتی ہے. اس کے بعد پھر عاقل کی بات ہوگی جی. من الذی یؤذن، من الذی یؤذن، کون ہے جو اذان دیتا ہے. تو کون اذان دیتا ہے جی؟ مؤذن. تو جملہ فعلیہ بنانا ہے تو فعل ہم پہلے رکھیں گے یؤذن المؤذن، یؤذن المؤذن، مؤذن اذان دیتا ہے. من الذی یستیقظ، کون ہے جو جاگ رہا ہے یا جاگتا ہے. تو بچہ تھا تو یستیقظ الطفل. ماذا تغرد، کیا چیز ہے. اب پرندہ غیر عاقل ہے لہذا ماذا تغرد، تغرد الطیور، پرندے چہچہا رہے ہیں. من الذی یصلی، اب من اور ماذا کا فرق آپ نوٹ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. کون ہے جو نماز پڑھتا ہے. ظاہر بات ہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو یصلی المسلمون، مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اب یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے جی، نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا جو ہے یہ جملہ الحمدللہ یہ کلیئر ہو گیا جی. آخری جملہ ہے ماذا تتنور، کیا چیز روشن ہوتی ہے. تو تتنور الارض، زمین روشن ہوتی ہے. جی تمرین کی طرف آئیں اور سبق کو مکمل کرتے ہیں. تمرین جسے مشق کہا جاتا ہے. پہلا جی یہ سبق میں گزرے جملوں میں فاعل لکھیں. تو یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ ہر لیسن کے ساتھ ایکسرسائز جو ہے لیسن کے بعد اس کی یعنی سالو کر کے اس کو بھی ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تاکہ آپ اپنے آنسر جو ہیں وہ اس کے ساتھ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے جملوں میں. ٹھیک ہے، یہ ہم وقت بچائیں گے تاکہ آپ کو بھی موقع ملے. پہلا سبق یہ ہو گیا جی. دوسرا جی سبق میں گزرے ہوئے جملوں میں سبق میں گزرے ہوئے جملوں
پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے جی، سبق میں گزرے ہوئے جملوں کے افعال ماضیہ لکھیں، یعنی جو فعل ماضی استعمال ہوا ہے نا جملے میں وہ لکھنے ہیں آپ نے. جیسے پہلا جملہ دخلا تھا، قامہ تھا، جلسا، جو فعل ماضی ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں، آپ کو پہچان ہونی چاہیے جی. اور اگلا سوال ہے جی، سبق میں گزرے جملوں میں افعال مضارعہ لکھیں، فعل مضارع جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. اردو میں ترجمہ کریں. ہاں جی آسان ہے جی. ضحک الولد، ضحک یضحک ہنسنا، تو بچہ ہنسا فعل ماضی. تبسم سعید، سعید مسکرایا. تبسم یتبسم، تبسم یتبسم، سعید مسکرایا. کوشش میں کرتا ہوں جی کہ کر دوں ان جملوں کو، لیکن اگر محسوس کیا میں نے آگے جا کے تو میں ان کو بھی سکپ کروں گا اور آنسرز کے میں آپ کو دے دیا کروں گا تاکہ آپ چیک کر لیں، لیکن ابھی میں ان کو کر رہا ہوں جی. تیسرا جملہ ہے جی حضر الغائب. اب جو ایبسنٹ ہے وہ حاضر ہے، جو ایبسنٹ تھا الغائب وہ حاضر ہے. وقفت السیارۃ، وقفہ رک جانا، وقفہ رک جانا، اس سے وقفت، ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ ہو گیا تو السیارۃ اس کا فاعل، گاڑی رک گئی، ٹھیک ہے. وقفت السیارۃ، ابھی یہ وقفت السیارۃ تو تا ساکن تھا، اس کو ملانے کے لیے زیر دی. وقفت السیارۃ کار کھڑی ہوئی، کار رک گئی. انکسرت النضارۃ، النضارہ اینک آپ کی، ٹھیک ہے، تو انکسرہ ینکسر باب انفعال بھی آ گیا ساتھ ہی، ٹھیک. اب جو بھی فعل ہے نوٹ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹس جو بنانے ہیں اس میں یہ بھی کرنا ہے کہ جی اس کا مادہ کیا ہے، کون سا باب ہے، یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر کے نوٹس بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. انکسرت النضارۃ مؤنث ہے تو دیکھیں وہی رول جو ہے، فاعل مذکر ہے تو پہلا صیغہ ظاہر، مؤنث ظاہر ہے تو چوتھا صیغہ، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے چوتھا صیغہ ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوربین ٹوٹ گئی یا اینک ٹوٹ گئی. اسمرت الشجرۃ، درخت پھل لایا. ثمرہ، ثمر پھل ہوتا ہے نا، تو یہ سا میم را، سا میم را باب فعال میں آیا ہے اسمرہ، تو اس کے معنی ہوتا ہے پھل لانا، پھل دینا، تو درخت نے پھل دیا. تارا یتیرو، اڑنا، تارا یتیرو اڑنا. یتیر العصفور، چڑیا اڑتی ہے، چڑیا اڑ رہی ہے. یفرح الولد، فرح یفرح خوش ہونا، بچہ خوش ہوتا ہے. باب ساتھ نوٹ کرتے جائیے جی، میں پڑھ رہا ہوں. یخطب الخطیب، خطب یخطب ثلاثی مجرد ہے، مزید فی ہے، مادہ کیا ہے، باب کیا ہے، ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے جی. خطیب تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے. قرأت الطالبات، اب الطالبات یہاں پر پھر ایک بات آ گئی جی اور کہ رفع ہے پیش کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن آپ الحمدللہ جانتے ہیں کہ الطالبات لفظ یہ واحد نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جمع مکسر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ طالبہ سے طالبات بن رہا ہے. تو یہاں پر ایک چیز اور آ گئی کہ اچھا جو جمع سالم مؤنث ہے نا، جمع سالم مؤنث، اس کا اعراب کس طرح شو کرنا ہے. رفع میں اگر الف لام لگا ہوا ہے تو آتو ساؤنڈ کے ساتھ، آتو، یعنی وہ گرامر والے اس کو بھی اعراب بالحرکت میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے بھی اسے اعراب بالساؤنڈ، یعنی ایک نئی ہماری وہ نکل آئی جی، اعراب بالساؤنڈ، یعنی اب ساؤنڈ کو ہم کہہ رہے ہیں صوت، تو اعراب بالصوت، یہ ہم اپنی کیٹیگری ایک استعمال کر سکتے ہیں. تو جو جمع سالم مؤنث ہے اس کا اعراب رفع میں آتن اگر الف لام نہیں ہے، اور نصب اور جر میں آتن، یہ دو ساؤنڈز یاد کر لیں. اور اگر الف لام لگا ہوا ہے تو آتو رفع میں اور آتی نصب اور جر میں. ٹھیک ہو گیا. تو 4 طرح کے اسماء کا اعراب آپ کے سامنے آ گیا جی اس پہلے لیسن میں. واحد مذکر مؤنث، جمع مکسر مذکر مؤنث، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہ 4 طرح کے اسماء کا اعراب آپ کے سامنے آ گیا ہے. جو پہلی 2 قسمیں ہیں اس میں رفع نصب جر پیش زبر زیر. دوسری جو 2 قسمیں ہیں اس میں رفع نصب جر ساؤنڈز. تیسری کی ساؤنڈ کیا ہے؟ اونا اینا. چوتھی کی ساؤنڈ کیا ہے؟ آتو آتی. لیں جی عربی میں ترجمہ کریں. بچہ رویا. اب رونے کے لیے آپ کو مادہ پتہ ہونا چاہیے، تو با کاف یا. ضرب یضربو، بکا یا یبکیو.
چینجز کے بعد بکا یبکی، بکا الطفلو، تو بکت طفلو ملا کر پڑھیں گے. دوسرا جملہ لڑکا کھیلا، کھیلنے کے لیے لعب یلعبو، لعب یلعبو، لعب الولد. جمیلہ خوش ہوئی، فرحت جمیلتو، فرحت جمیلتو. جمیلہ پہ تنوین کیوں نہیں لے کے آیا جی میں؟ جمیلہ نام ہے نا، تو غیر منصرف ٹریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. سعید خوش ہوا، فرحہ سعیدن، فرحہ سعیدن. بچی روئی، بکا یا تھا نا، تو اس سے مونس کیا بن گیا جی؟ بکت. اس کو میں بورڈ پہ آپ کو ذرا سمجھا دوں. یعنی ہمارا مادہ تھا جی با، کاف اور یا. نارملی یہ بنا جی بکا یا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یا پر حرکت ہو اور پیچھے زبر ہو تو الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے، تو یہ بن گیا جی بکا. ٹھیک. اور اس سے جب مونس کا صیغہ بنے گا تو بکا یا، بکا یا، بکا یو، بکا یت. اب دیکھیں وہی اگر رول اپنائے، یہاں پر حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو اس کو الف میں چینج کریں تو کیا بن گیا جی؟ یہ بکات. دو ساکن ہو گئے، یعنی ایک الف آپ کا اور تا، تو ایک ساکن کو گرا دیا جاتا ہے. زور کس پہ چلتا ہے؟ کمزور پر، جو کہ یا الف سے چینج ہوئی ہوئی ہے، تو اس کو نکال دیں گے تو یہ آپ کا بن گیا جی بکت. اب تا ساکن ہے تو اسے پھر ملا کر آگے جو ہے وہ زیر دے کے ملائیں گے تو یہ بکت بن گیا. تو بکت طفلۃ، بچی روئی. فاطمہ کھیلی لعبت، تو اسی اعتبار سے آپ دیکھ لیں جی، لعبہ سے لعبت، لعبت فاطمہ، تو لڑکے پڑھ رہے ہیں. قرأ یقرأ، تو کیا لگے گا جی؟ پڑھنا، کوئی کتاب پڑھنا ہوگا تو قرأ یقرأ ہو جائے گا. یہ پڑھنا، اسٹڈی کرنا تو درس یدرسو ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، مضارع لگائیں گے تو یدرسو صیغہ نمبر 1، کیونکہ لڑکے مذکر ہے، ولد کی جمع اولاد، تو الاولادو. مزدور کام کر رہے ہیں. عملہ یعملو، یعملو الامالو، یعملو الامالو. خالد دوڑ رہا ہے، جرا یجری، بکا یبکی، بکا یبکی، جرا یجری، وہی اسی پیٹرن پہ ہے. تو یجری خالدن، یجری تجری، قرآن مجید میں آتا ہے تجری. ٹھیک ہے نا، وہ آپ اس فعل سے واقف ہیں. تو یہ وہی ہے جی، اس میں نہریں دوڑ رہی ہیں، مراد ہے نہریں چل رہی ہیں. تو یجری خالدن، خالد دوڑ رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے. غرب یغربو. ٹھیک ہے. تغربو کیوں لگا ہے؟ لگائیں گے ہم اس لیے لگائیں گے کہ سورج جو ہے وہ مؤنث ہے، مؤنث سمائی کی کیٹیگری میں آتا ہے، لہٰذا صیغہ نمبر 4. تو تغرب الشمس، سورج غروب ہو رہا ہے. لڑکیاں خوش ہو رہی ہیں، کیا بنے گا جی؟ لڑکیاں خوش ہو رہی ہیں. مضارع، تو فرح یفرح، تو یفرح سے تفرح، تفرح البنات، البنات، تفرح البنات. لیں جی آخری ہے جی، مندرجہ ذیل جملوں کا اعراب بیان کرو. طار العصفور، طارہ فعل ماضی، العصفور فاعل، اعراب ہو گیا جی. یفرح الولد، یفرح فعل مضارع، الولد فاعل. تلعب الطفلۃ، تلعب فعل اور الطفلۃ فاعل. لیں جی یہاں پر الحمدللہ ہمارا پہلا سبق جو ہے مکمل ہو گیا، الطریقۃ العصریہ کا. الحمدللہ اس میں کچھ سیکھا ہے، نیا کیا سیکھا ہے، پرانی ریویژن کتنی ہوئی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے فیڈ بیک سے انشاءاللہ تعالی، جو خاص طور پہ ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان سے درخواست ہے کہ ان کا فیڈ بیک ہمیں حوصلہ دیتا ہے، کیونکہ ہمارے جو حاضر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ تو آپ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ شاید ہمارے اس اپنے ملک میں شاید ضرورت نہیں محسوس کی جاتی عربی سیکھنے کی، اس لیے کوئی زیادہ اتنا اچھا رسپانس نہیں ملتا. لیکن الحمدللہ بیرون ملک والے تو وہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں جی، اس لیے ان کا رسپانس جو ہے وہ ہمیں حوصلہ بھی دیتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے.
اور پھر اس کے حوالے سے نئی نئی چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ نئے انداز میں ان چیزوں کو کیا جائے، تو اس لیے ان کے رسپانس کا انتظار رہتا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، دعا بھی کیجئے اور کام بھی کیجئے، محنت بھی کیجئے۔ ایک سبق آپ نے اچھی طریقے سے کر لیا نا، یقین کریں بہت ساری چیزیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی ریوائز ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان فرمائے جی۔ اجازت دیجیے، اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سبق نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد سبق بھی ہم کر لیں اپنے ایک لیکچر میں، تو یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے رسپانس پر۔ آپ رسپانس اچھا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سپیڈ بھی بنے گی، اور آپ کا رسپانس اگر سلو ہوگا، کچھ چیزیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی، تو ظاہر بات ہے سپیڈ سلو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور مقصد اسے کبھی نہ بھولیے گا کہ اس عربی کو پڑھنا ہمارا مقصود اب طریقۃ الاسریہ نہیں ہے، مقصود ہمارا قرآن مجید ہے، مقصود ہماری احادیث کی کتابیں ہیں، تاکہ ہمارے سامنے جب وہ آئیں تو ہم انہیں سمجھ سکیں۔ ذریعہ یہ ہم بنا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کتابوں کو ذریعہ ہم بنائیں گے تاکہ اصل اس تک پہنچا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا پر لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.